کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ اما بعد۔ محترم دوستو بزرگو، میں نے بتایا تھا کہ فتنوں کی کل 6 قسمیں ہیں، ان میں سے 5 قسموں کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم بیان کریں گے فتنے کی 6ٹھی قسم۔ فتنے کی 6ٹھی قسم آسمانی حادثات کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو ڈرانے کے لیے، اپنی مخلوق کو ان کی بدعمالیوں سے واپس لانے کے لیے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے فتنوں کو نازل کرتا ہے، بڑے بڑے فتنوں کو۔ کبھی سمندر کے طوفان کی شکل میں، کبھی ہوا کے جھونکوں کی شکل میں، کبھی زمین کے زلزلے کی شکل میں، کبھی انسانوں کے زمین میں دھس جانے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں اللہ رب العزت اس دنیا میں فتنوں کو بھیجتا ہے۔ اور کبھی وباؤں کی شکل میں وبا پھیلتی ہے جس کے ذریعے سے انسان ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے فتنے جو آسمانی فتنے کہلاتے ہیں، فضائی فتنے کہلاتے ہیں، یہ فتنے اللہ اس لیے بھیجتا ہے کہ ان کے ذریعے سے امت کو ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی برے اعمال سے باز آ جائے اور ایک اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ کرے۔ ان فتنوں کا مقصد یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان فتنوں کو تفصیل سے بیان کر کے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بٹھا کر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، اے انس، ان الناس یمثلون امثالا، آگے ایک زمانے میں لوگ چند بستیاں بسائیں گے، کچھ سٹیوں کی بنیاد ڈالیں گے۔ ان بستیوں میں، ان سٹیوں میں ایک سٹی ہوگی، ایک بستی ہوگی جس کا نام بصرہ ہوگا۔ بصرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بسا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ بسا ہے۔ اس بستی کی خبر اللہ کے رسول اپنے زمانے میں دے رہے ہیں کہ ان بستیوں میں سے ایک بستی بصرہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انس، جب بصرہ نام کی بستی سے تیرا گزر ہو اور تو وہاں پر جاوے تو وہاں کی جو نمکیلی زمین ہے، یعنی ایسی کھاری زمین جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، ایسی زمین پہ مت جانا۔ وہاں کی جو بندرگاہ ہیں، جو سمندر کے قریب ساحلی علاقے ہیں، سمندر کے کنارے والے علاقے ہیں، ان علاقوں میں مت جانا۔ وہاں کے بازاروں میں مت جانا، وہاں کے امیروں کے دروازے پہ مت جانا، بلکہ اگر تجھے بصرہ میں جانا ہو تو بصرہ کے اطراف کے جو بستیاں ہیں ان جگہوں پہ جانا، اس وجہ سے کہ بصرہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر اللہ کی عذاب سے اللہ کی جانب سے بہت سارے قسم کے عذاب آئیں گے۔ زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور ایک عذاب ایسا بھی آئے گا، ایسا عذاب آئے گا کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح میں اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوگی، ان کی شکلیں بندروں کی طرح، ان کی شکلیں سوروں کی طرح بنی ہوئی ہوگی۔ یہ بڑے بڑے عذاب ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا کے گئے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں
حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسلم شریف کی روایت ہے، تو حضور نے فرمایا آپ کن چیزوں کا تذکرہ کر رہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والی کچھ چیزوں کا ذکر کیا، دھوئیں کا تذکرہ، دجال کا تذکرہ، جانور کا تذکرہ، سورج نکلے گا مغرب سے اس کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چند فتنوں کا بھی تذکرہ کیا کہ بڑے بڑے 3 خسوف ہوں گے، یعنی زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، زمین میں ڈھسا دینے کے 3 بڑے واقعات ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مشرق کی جانب، مشرق مطلب جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہاں ایک واقعہ ہوگا جس بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر مغرب کی جانب یہ عذاب آئے گا، مغرب کی جانب زمین پھٹے گی، جہاں سورج ڈوبتا ہے اس جانب میں زمین پھٹے گی اور وہاں پر لوگوں کو ڈھسا دیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر جزیرۃ العرب میں زمین پھٹنے کا واقعہ ہوگا جہاں کثرت سے لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا۔ 3 بڑے بڑے خسوف اللہ کے رسول نے بتلائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آخر میں ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہکال کر لے جائے گی اور میدان حشر میں جمع کر دے گی۔ اس طرح کے بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کر دیا ہے تاکہ یہ امت ان فتنوں سے بچنے کی اپنے تیاری کر لیں، اس لیے کہ یہ جو آسمانی فتنے ہیں وہ آسمانی فتنے انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 خصلتیں گنوائی ہیں، 15 عادتیں امت کی گنوائی ہے کہ 15 قسم کے گناہ امت میں جب عام ہو جائیں گے تو اس قسم کے آسمانی فتنے اللہ کی جانب سے نازل ہوں گے۔ وہ 15 خصلتوں سے اگر امت بچتی جاتی ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کر لے گی تو اللہ کی جانب سے نظام اچھا ہو جائے گا۔ وہ 15 خصلتیں اللہ کے رسول نے شمار کروائی ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کون سی 15 خصلتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو انسان اپنی دولت سمجھے گا، غنیمت کا مال ہے وہ سب کا مشترک مال ہے، انسان اس کو اپنی دولت سمجھتا ہے، جیسے آج سرکاری خزانہ ہے، وہ سرکاری خزانے کو انسان اپنی دولت سمجھے، سرکاری زمین کو انسان اپنی خاص کر کے اس کو استعمال کرنے لگے، سرکاری پیسوں کی چوری کرے، یہ سارے سرکاری خزانے کی یہ مال غنیمت کو انسان اپنی دولت سمجھے گا، اس میں یہ ساری باتیں داخل ہے۔ امانت کو انسان مال غنیمت سمجھے گا کہ اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے تو اس کا غلط استعمال کرے۔ زکوٰۃ کو انسان ٹیکس سمجھے گا۔ اسی طرح آدمی اپنی بیوی کی مانے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا لیکن خود اپنے سگے باپ کے ساتھ وہ نافرمانی کرے گا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے گی، لوگ باتیں کریں گے دنیا کی، اور قوم کا جو لیڈر ہے، سماج کا جو لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ ذلیل آدمی ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی کا اکرام کیا جائے گا، اس کو سلام کیا جائے گا، اس کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے، سنت سمجھ کے نہیں، اس کو سلام کیا جائے گا کہ اس کے شر سے بچا جائے، کہ وہ ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے آدمی کو سلام کیا جائے گا۔ شراب نوشی، شراب کا پینا عام ہو جائے گا، ریشم کا پہننا عام ہو جائے گا، اسی طرح گانے والیاں، ڈھول تاشے بالکل عام ہو جائیں گے، اس کی عادت بنا لی جائے گی۔ اسی طرح یہ اس امت کا آخری طبقہ اپنے پہلے طبقے یعنی صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین پر لعنت کرے گا، ان کی اوپر بدزبانی کرے گا، ان کو گالیاں دے گا، ان کو برا بھلا کہے گا۔ یہ 15 خصلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائی ہے، اور میرے دوستو اگر ان 15 خصلتوں میں سے غور کرتے ہیں تو یہ ساری خصلتیں آج امت میں موجود ہیں اور بڑے پیمانے پہ موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ 15 خصلتیں امت میں عام ہو جائے گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا أَوْ مَسْخًا، ایسے وقت میں دیکھو امت میں طرح طرح کے عذاب چلیں گے، آسمانی عذاب آئیں گے، سرخ آندھی چلے گی، تیز ترگار آندھی، تیز آندھی امت میں چلے گی، زمین میں لوگوں کو ڈھسا دیا جائے گا، لوگوں کی شکلیں بدل جائے گی،
اس طرح کے مختلف عذاب ان بدعمالیوں کے نتیجے میں آئیں گے. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے گئے ہیں. تو یہ سارے جو فتنے ہیں آسمانی، یہ سارے فتنے میرے دوستو ان بدعمالیوں کی وجہ سے آئیں گے. اور یاد رکھو، ان بدعمالیوں کے ہوتے ہوئے اگر کچھ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں تو ان اچھے لوگوں کا وجود اور ان کا ہونا یہ ان فتنوں کو روکے گا نہیں روکے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے تذکرہ کیا کہ یکون فی آخر هذه الامت خسف و مسخ و قذف، کہ اس امت کے آخر میں طرح طرح کے عذاب آئیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا. تو ایسے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں پھر بھی ہلاکت ہم پر آ جائے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نعم اذا ظہر الخبث اذا کثر الخبث، ہاں نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اس امت میں یہ سارے عذاب آئیں گے اس وقت جب گناہ عام ہو جائیں گے، جب گناہ اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی تو اس میں نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی میرے دوستو یہ عذاب رکیں گے نہیں. یہ فتنے سارے اللہ کی جانب سے آسمانی فتنے آئیں گے امت کو ان کی بدعمالیوں سے روکنے کے لیے. اس لیے امت کو چاہیے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے تو ایسی شکل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سچا پکا بندہ بننے کی کوشش کریں. تو ایسی شکل میں ان فتنوں سے حفاظت ہو سکتی ہے. الغرض اس طرح کے فتنے امت میں عام ہوں گے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے فتنوں کو بیان کر کے گئے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان فتنوں کے آنے کے جو اسباب ہیں ان سارے اسباب سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کل 6 قسم کے فتنے تھے جو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. آخر میں ایک بات ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تسلی کے لیے ایک بات ارشاد کہہ کے گئے ہیں اور وہ بات یہ ہے، امتی هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، کہ میری یہ امت محمدیہ یہ اللہ کی جانب سے رحم کی ہوئی امت ہے. اللہ نے اس پر رحم کیا ہے. کیا رحم؟ حضور فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اس امت کا جو عذاب ہے وہ صرف دنیا میں فتنوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی شکل میں، اس طرح اللہ رب العزت اس امت کو فتنے میں مبتلا کر کے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ان کو صاف ستھرا اس دنیا سے روانہ کرتا ہے تاکہ یہ امت آخرت کے عذاب سے بچ جائے. یہ اللہ رب العزت کا اس امت پر خصوصی رحم ہے. ورنہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خبر دی ہے، فناء امتی بالطعن والطاعون. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وبائی فتنہ، ایک عالمگیر فتنہ جو پھیلا ہوا ہے جس کو ہم کورونا وائرس کہتے ہیں، یہ وائرس والا جو فتنہ ہے یہ وبائی آسمانی فتنہ ہے جو اللہ کی جانب سے امت میں دیا گیا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں کہ میری امت جو فنا ہوگی، ختم ہوگی، ان کی موت جو آئے گی وہ 2 طریقے سے آئے گی. فناء امتی بالطعن والطاعون، ایک تو طعن کے ذریعے. طعن کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان کی غیر مسلم سے لڑائی ہو اور غیر مسلم مسلمان کو قتل کر دے، تو گویا غیر مسلم کے ہاتھوں میری امت کا فنا ہوگا، میری امت ختم ہوگی غیر مسلم کے ہاتھوں قتل ہو کر. ایک یہ. دوسرے نمبر پر والطاعون، حضور فرماتے ہیں کہ عمومی وبا سے میری امت ختم ہوگی. اس دنیا میں یہ امت کو شہادت کا درجہ اللہ کی جانب سے ملا ہے اگر اس کا قتل غیر مسلم کے ہاتھ ہوتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے کسی وبائی مرض سے، طاعون کے ذریعے سے، کسی پلیگ کے ذریعے سے اگر مر جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں میں شمار کیا ہے.
اس لیے آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کے نام سے، گویا اس میں بھی مرنے والا اگر کوئی مسلمان اس بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ہے، اور یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ طاعون کی بیماری اس امت میں پھیلی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں سن ہجری 17 میں طاعون امواس نام کی بیماری پھیلی، جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے اس وبا کی وجہ سے۔ طاعون امواس کا طاعون، کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے اسی بیماری میں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انباء الغمر بانباء العمر۔ اس کتاب میں اپنے زمانے کے طاعون کا واقعہ نقل کیا ہے۔ تقریباً 833 سن ہجری 833 میں فرماتے بڑا طاعون ہوا، بڑی وبا پھیلی۔ صبح میں 5 آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، شام ہوتے ہوتے 50 آدمی، یعنی ایک ہی بستی میں بہت بڑا ہزاروں کی تعداد میں طاعون۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس طاعون سے حفاظت کے لیے لوگ جنگلوں میں دعا کرنے کے لیے نکلے اللہ سے، اور جیسے ہی جمع ہو کر دعا کر کے گھر آئے تو جتنے صبح میں انتقال نہیں ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس دعا کے بعد انتقال ہو گیا، اجتماعیت کے بعد۔ اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے ہیں کہ سمندر میں لوگ سوار ہوئے، لیکن اس طاعون اور وبا کی وجہ سے جتنے سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ وہیں کے وہیں انتقال کر گئے۔ اس طرح کئی سال طاعون کی بیماری چلی ہے۔ تو طاعون ایک وبا ہے، جیسے آج کل یہ وبا چل رہی ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک فتنہ ہے اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ ہم بدعمالیوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، تاکہ اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے اور ایسی وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ الغرض یہ 6 قسم کے فتنے تھے جو میں نے تفصیل سے بیان کر دیے۔ آگے علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مشکاۃ شریف، جس کا مجھے اصل درس دینا ہے، یہ کتاب علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ میں نے کچھ باتیں ان کے سلسلے میں بتائی تھی۔ اس کتاب کا یہ باب ہے کتاب الفتن، جس میں انہوں نے فتنوں کی روایتوں کو جمع کیا ہے۔ فتنوں کی روایتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس میں ہر قسم کی احادیث موجود ہیں۔ تو اب میں وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی روایت ہے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الى قیام الساعة الا حدث به حفظه من حفظه ونسیه من نسیه قد علمه اصحابی هؤلاء وانه ليكون منه الشيء قد نسیته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اتنی بات یاد رکھو کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں بہت کچھ علم حاصل فرمایا تھا۔ سب سے زیادہ علم فتنوں کے بارے میں اگر کسی صحابی کو ہے تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں حضرت حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فہرست آپ کو دی ہے ان فہرست میں میرا تو نام نہیں ہے، ایسا پوچھتے تھے۔ حضرت حذیفہ منع فرماتے تھے۔ بہت بڑے صحابی ہیں حذیفہ بن یمان۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے نکلے ہیں تو راستے میں ابو جہل نے ان کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا تم محمد کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، ہمارے کام سے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کوئی بات نہیں، میں جانے دیتا ہوں مدینہ، لیکن تم مدینہ جاؤ تو وہاں جا کر ایک بات یاد رکھنا، ہمارے خلاف محمد کے ساتھ کسی بھی لڑائی میں شریک مت ہونا۔ یہ ان سے عہد لیا، پھر جانے دیا۔
حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ، ان کے والد، یہ دونوں جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنایا، اور اتفاق سے ان دنوں میں بدر کی لڑائی شروع ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نفی بعہدہم ونستعین اللہ علیہم۔ کتنی بڑی بات ہے، نفی بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، کہ اے حذیفہ، اور ان کے والد سے، دونوں سے فرمایا کہ ہم نے جو معاہدہ ان کافروں کے ساتھ کیا ہے، ان معاہدے کی پابندی کریں گے، لیکن اللہ سے دعا ان کے خلاف کرتے رہیں گے۔ ہم نے یعنی ابو جہل سے حضرت حذیفہ ان کے والد نے جو معاہدہ کیا ہے کہ وہ محمد کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو یہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہونا ہے، نہیں ہوئے وہ، حالانکہ ان کے سامنے وہ لڑائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، ان کے والد بھی شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم دی، معاہدہ اور وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی نہ کرنا یہ تو منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے سکھایا، کافر کے ساتھ بھی کوئی وعدہ ہو تو اس وعدے کی پابندی کرو، البتہ ان کے خلاف اللہ سے دعا کرتے رہو، ونستعین اللہ علیہ۔ یہ تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور ان کے والد کو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد غزوہ احد میں دونوں باپ بیٹے شریک ہوئے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لڑائی میں ہر آدمی، ہر سپاہی اپنے منہ کو، اسی طرح اپنے بدن کو چھپاتا ہے، کچھ چیزیں پہنتا ہے لوہے کی جس سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے، اس لیے کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا ہے، الا یہ کہ کوئی علامت موجود ہو، جو علامت طے کی جائے تو اس کے ذریعے آدمی اپنے ساتھی کو یا اپنے دشمن کو پہچان سکتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ غزوہ احد میں دونوں باپ بیٹے شریک ہوئے، داخل ہوئے، تو ان کے والد کو کسی صحابی کے ہاتھ سے زخم لگا، وہ پہچان نہیں پائے کہ یہ حضرت حذیفہ کے والد ہیں، وہ پہچان نہیں پائے کہ یہ مسلمان ہیں، ایک صحابی کے ہاتھوں سے ہی ان کی شہادت ہوئی، بھولے سے، غلطی سے، اور وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں، یعنی حضرت حذیفہ کے والد۔ خیر، اللہ رب العزت نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا مقام دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقوں کے نام شمار کروائے تھے۔ منافقوں کے، کون منافق ہے، اس کا پورا لسٹ ان کو دیا تھا۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے رازدار، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں کی خبر نکالنے کے لیے حضرت حذیفہ کو بھیجا تھا، حضرت حذیفہ کو، وہ رازدار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ان کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے، قیامت تک آنے والے فتنے ان کو بتائے تھے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، حضرت حذیفہ یہ فرماتے ہیں، کوئی بھی فتنہ قیامت تک دنیا میں اٹھے گا جس کو لے کر چلنے والے 300 یا اس سے زائد لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فتنہ بھی مجھے بتلایا، اس فتنے کو لے کر چلنے والا اس کا مین آدمی کون ہوگا وہ بھی مجھے بتلایا۔ یہاں تک ان کے پاس فتنوں کے بارے میں علم تھا، لیکن سادگی زندگی میں بہت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانے میں مدائن کا گورنر بنایا تھا، بصرہ سے آگے مدائن پڑتا ہے، مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ بس گدھے پر سوار ہو کر چلے گئے، مدائن والوں نے استقبال کیا، کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے کہہ دیا، میں یہاں گورنر کے طریقے پر یہاں آیا ہوں، یہاں گورنری کروں گا، مجھے تو 2 وقت کا کھانا چاہیے اور میرے گدھے کو گھاس چاہیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مدائن کے گورنر بنے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، مدینہ بلایا کام کے لیے۔ جب ان کو مدینہ بلایا ہے تو مدینہ آنے کا جو وقت تھا
اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ میں نے ان کو مدائن کا گورنر بنایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس عہدے کی وجہ سے، اس حکومت کی کرسی کی وجہ سے انہوں نے اپنا ٹھاٹ بدل دیا ہو، رہن سہن کا طریقہ بدل دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب دیکھا کہ جس گدھے پر حضرت حذیفہ تشریف لے گئے تھے مدائن، اسی گدھے پر واپس آ رہے ہیں، جو لباس تھا وہی لباس ان کا ہے، جو حالت یہاں مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت تھی وہی حالت مدینہ واپس آنے کے وقت ہے، تو فوراً کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ان سے مصافحہ بھی کیا اور ان سے معانقہ کیا اور فرمایا انت اخی و انا اخوک، تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن ہجری 36 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 40 دن کے بعد ہوا۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ حدیث میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور اپنے اس کھڑے ہونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنی بھی چیزیں ہونے والی تھی وہ ساری چیزیں اس خطبے میں بتا دی، پوری چیزیں بتا دی۔ اب سوچو کتنا لمبا خطبہ چلا ہوگا، وہ بیان کتنا لمبا ہوگا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں خود صحابی نقل فرماتے ہیں، دوسرے صحابی ہیں عمرو ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھی، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ممبر پر چڑھ گئے، پھر بیان شروع کیا۔ کہاں تک بیان؟ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، بیان شروع کیا اور ظہر کے وقت تک بیان فرماتے گئے۔ پھر ظہر کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اپنا وقت فارغ کرنے کے بعد اس کے بعد نماز پڑھی، کھانا کھایا، پھر واپس ممبر پر چڑھے، بیان شروع کیا۔ عصر کا وقت ہو گیا، پھر عصر کے وقت واپس اترے، ضرورت سے فارغ ہو کر نماز پڑھی، پھر واپس ممبر پر چڑھے اور سورج ڈوبنے تک بیان فرمایا۔ فجر سے بیان شروع ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے تک، مغرب کے وقت تک بیان چل رہا ہے مسلسل، صرف ضرورت کے لیے تھوڑا سا وقت دیا جا رہا ہے۔ عمرو ابن اخطب انصاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی تھی وہ ساری چیزیں بیان کر دی، ساری چیزیں بیان کر دی۔ تو حضرت حذیفہ یہی فرمانا چاہتے ہیں، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان بہت لمبا بیان تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت عمر نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا بیان فرمایا؟ بیان یہ فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ کہاں سے شروع کیا؟ جب سے اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے، اپنی مخلوقات کو دنیا میں پھیلایا ہے، وہاں سے شروع کیا تذکرہ، اور کہاں تک؟ یہاں تک تذکرہ کیا کہ یہ پیدا ہونے کے بعد پھر کیا کرے گی، کیا حالات آئیں گے، پھر اس دنیا سے جائے گی، قیامت قائم ہوگی، اور اس کے بعد پھر جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہاں تک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی پوری مخلوق کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے جنت میں اور جہنم میں داخل ہونے تک کے پورے احوال اس بیان میں ارشاد فرمائے۔ کتنا لمبا بیان ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل و لمبا بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان فتنوں میں جو بھی فتنہ اتنا بڑا تھا
کہ جس میں شریک ہونے والے 300 یا اس سے زائد لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ہمارے سامنے بیان فرما دیا، جس کے قائد کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، ہر چیز ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے بیان فرما دی۔ تفصیل سے گویا اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس کو یاد کرنا تھا اس نے یاد کر لیا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو میں خود بھول چکا ہوں، لیکن جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا، جب میں دیکھوں گا اس فتنے کو تو مجھے یاد آ جائے گا کہ اس فتنے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جیسے ایک آدمی کا کوئی دوست ہو، وہ سفر میں چلا جائے، سفر میں چلے جانے کے بعد اس کی شکل ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن جب وہ واپس کبھی ملاقات اس سے ہو جاتی ہے، واپس آتا ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس کا چہرہ دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے۔ بس ایسے ہی میں فتنہ چاہے بھول چکا ہوں، لیکن فتنہ جب ظاہر ہوگا تو اس فتنے کو میں دیکھ کے مجھے یاد آ جائے گا کہ یہ تو وہی فتنہ ہے جس کا تذکرہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ الغرض یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے امت کو ان سارے فتنوں سے آگاہ کیا۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے ان نبی پر یہ حق تھا کہ وہ اپنی امت کو وہ ساری بھلائی باتوں کی رہنمائی کرے جن کو وہ امت کے لیے جانتے ہیں، اور ان ساری برائیوں سے ڈرائے جن کو وہ امت کے لیے جانتے ہیں۔ اسی طریقے پر ہمارے نبی نے بھی امت کو ساری باتیں بتائی ہیں، بھلائی کی باتیں بھی بتائی ہے جن کو امت کو کرنا ہے، اور ان برائیوں سے بھی روکا ہے، ان برائیوں سے ڈرایا ہے جو امت کے لیے برائیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا بیان فرمایا اور امت کے سامنے سارے فتنے کھولے۔ اس سے میں صرف ایک بات آگے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب تھے۔ علی الاطلاق عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب یعنی غیب کو جاننے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہلواتا ہے اپنے نبی سے قل انی لا اعلم الغیب، اے نبی آپ امت کو کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اللہ ہی غیب تو جانتا ہے، لیکن غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں جو اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں کو بتاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کی بہت ساری باتیں بتلائی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان غیب کی باتوں کو جانتے تھے، لیکن مکمل غیب جاننے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول اتنی ہی غیب کی باتیں جانتے تھے جتنی اللہ نے ان کو بتلائی، اور اللہ کے رسول کو مکلف کیا کہ امت تک یہ غیب کی باتیں بتلا دیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ کے رسول غیب کو جاننے والے تھے۔ اللہ کے رسول غیب کو جاننے والے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کو جتنی باتیں اللہ نے بتلائی غیب کی، وہ باتیں صرف اللہ کے رسول جانتے تھے اور وہ امت تک پہنچائی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سارے واقعات ہوئے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے باتیں بتائی غیب کی تو وہ اللہ کے رسول جانتے تھے، نہیں بتائی تو نہیں جانتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پیاری لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، زنا کی تہمت لگی، منافقوں نے یہ تہمت لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو اللہ کے رسول بہت نادم ہوئے، اس پر بہت ندامت ظاہر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے کیا فرما رہے ہیں، عائشہ اگر یہ گناہ تجھ سے ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، بات ختم۔ دیکھو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں کیا ہے، یہ پکا معلوم ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے حضرت عائشہ کو، اگر تو نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ پھر حضرت عائشہ کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیتے ہیں
ابو بکر صدیق کے یہاں بھیج دیتے. پھر جب قرآن کریم کی شکل میں حضرت عائشہ کی براءت ظاہر ہوتی ہے اور قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ اس میں معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو منافقوں نے ان پر تہمت لگائی. تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ حضرت عائشہ بری ہے، لیکن نہ، حضور کو معلوم ہی نہیں تھا، اللہ نے بتایا ہی نہیں تھا. ایسے ہی حضرت عائشہ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت عائشہ ساتھ تھی، ہار گم ہو گیا. ہار جب گم ہو گیا تلاش کرنے لگے. اللہ کے رسول نے شام کو لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ہار تلاش کر کے آؤ. رات ہو گئی، رات کو قیام کرنا پڑا، تیمم کی آیت نازل ہوئی، ہار نہیں ملا. پھر جب صبح میں واپس ہونے کے لیے اپنی سواری کو اٹھایا تو جس اونٹ پر حضرت عائشہ سوار تھی وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا اسی کے نیچے ہار گرا ہوا تھا. جب صبح میں سواری اٹھی تب ہار ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو ایک ہار کی وجہ سے روکا، رات قیام وہیں فرمایا. اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو میرے دوستو یہاں وہ ہار اسی وقت پتہ چل جاتا کہ ہار سواری کے نیچے ہیں. اللہ کے رسول کسی کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں بھیجتے. الغرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، فتنوں کا تذکرہ حضور نے جو امت کے سامنے کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. اللہ نے جتنا ان کو علم دیا اس کے مطابق انہوں نے امت کو بدلایا ہے. اس لیے ہم اس سے یہ نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جاننے والے تھے. غیب کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. علی الاطلاق غیب کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جن نبی کو جتنا علم غیب کا اللہ نے دیا ہے وہ اتنا ہی جانتے تھے، اس سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ آگے دوسری روایت